السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں حافظ عثمان الخیریت سینٹر سے آپ کے سامنے حاضر ہوں اور مدینہ کی تر و تازہ ہوا میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں مدینہ کی کچی مارکیٹ، ہوٹل وغیرہ، ٹھیک ہے، یہ مدینہ کی فضائیں ہیں، مدینہ کی ہوا صبح صبح لے رہے تھے تو میں نے کہا چلو آپ سے بھی بات چیت کر لیں اور آپ کو بتا دوں۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں تو آپ کیسے پہنچ گئے مکہ اور مدینہ میں، کیا ترتیب بنی ہے، کیا سسٹم بنا ہے، کس نے کروایا ہے، کسی کا رشتہ کروایا ہوگا یا کسی نے کچھ کیا ہوگا، ٹھیک ہے، تو کیسے آپ مدینہ میں پہنچ گئے۔ آج اس کا میں بتاؤں گا کہ عمرہ اور جلد یہاں آنے کا کیا طریقہ کار ہے اور آپ کس طرح پیسے نہ بھی ہوں تو آپ آ سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ اللہ کا گھر دیکھنے کے لیے جلد سے جلد کون سے عمل کرنے چاہیے اور کیا کرنا چاہیے کہ آپ جلد اللہ کا گھر دیکھ سکیں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کریں تاکہ یہاں کی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں۔ جتنے دن ہم یہاں ہیں تو یہاں کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ آپ بھی یہ مناظر دیکھ سکیں اور اس سے لطف اندوز ہو سکیں۔ تو سب سے پہلے یہ تھا کہ پہلے میں اللہ سے مانگتا تھا کہ یا اللہ جب بھی اپنا گھر دکھانا جوانی میں دکھانا، بڑھاپے میں یا بے سہارا ہو کر نہ دکھانا۔ لوگ میں نے دیکھے تھے بوڑھے بوڑھے جو خود نہیں چل سکتے تھے، وہ جانور وغیرہ بیچ بچا کر، گھر بیچ کر، یا کوئی زمین کا حصہ وراثت میں آتا تھا تو وہ نکال کر اللہ کا گھر جاتے تھے اور بہت تکلیف اٹھاتے تھے، بڑی مشکل تھی۔ تو میں اللہ سے یہی دعا کرتا تھا یا اللہ جب بھی دکھانا جوانی میں دکھانا اور کسی کا محتاج نہ کرنا۔ تو اب یہ ہوا کہ کچھ ماہ پہلے ایک بھائی تھے میرے ساتھ رشتے کے حوالے سے کافی عرصہ اٹیچ، وہ کافی عرصہ جب اٹیچ رہے تو انہوں نے ایک دن مجھے کہہ دیا کہ میں جا رہا ہوں مکہ، تو آپ بھی آ جائیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، کہتا ہے آپ تیاری کریں۔ میں نے کہا تیاری ہے میری، کہتا تیار ہے، میں نے کہا تیار ہے۔ تو کہتا اچھا میں انتظام کرتا ہوں۔ میں نے کرو انتظام۔ بڑے عرصے سلام دعا تھی، بڑا تھا، حالانکہ میں کسی پہ امید نہیں لگاتا۔ بندے نے کہا نا میں یہ جا رہا ہوں، یہ آ رہا ہوں، یہ آپ کو دیتا ہوں، مجھے نہیں امید ہوتی کہ یہ دوبارہ آئے گا۔ تو کہتا ہے میں ابھی سینڈ کر رہا ہوں، ابھی کچھ کر رہا ہوں، ابھی بھیج رہا ہوں اللہ کے نام پہ، مدرسے کے نام پہ، آپ مجھے نہیں امید ہوتی۔ اللہ کی ذات کے علاوہ میں کسی پہ یقین کرتا ہی نہیں۔ یہ شروع سے استادوں نے سکھایا ہے کہ اللہ کی ذات پہ امید رکھو گے تو کبھی مایوس نہیں ہوگے، تو لوگوں پہ امید رکھو گے ہمیشہ پریشان رہو گے۔ تو اس پہ میں نے یقین، کافی عرصے اسلام دعا تھی اور تھا بھی وہ کینیڈا کا، تو میں نے تو امید لگا لی۔ میں اسی ٹائم صبح صبح اٹھا، بڑی خوشی تھی، بھاگا، جا کر پاسپورٹ بنوایا ارجنٹ، پاسپورٹ بنوایا، پاسپورٹ آ گیا، میں نے اس کو سینڈ کیا، میں نے کہا پاسپورٹ آ گیا ہے، اب کریں جو کرنا ہے، میں تیار ہوں۔ وہ بات کرنا ہی چھوڑ دیا، وہ میں اس کو میسج کرتا رہا بھائی۔ ایک تو تھی نا عام روٹین میں پھر رہے تھے، جب اللہ بلائے گا چلے جائیں گے، ایک اس نے وہ جو چنگاری تھی وہ اس نے اور بھڑکا دی، وہ بے چین سا ہو گیا۔ میں نے کہا اللہ جو سارا جس نے مجھے تیار کروایا وہ سارا تو بھاگ گیا ہے، اس میں تو اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ ہمیں عمرہ کروائے، اب تیرے اندر تو سکت ہے، تو کروا سکتا ہے، یا اللہ تو عمرہ کروا۔ تو مہینہ ڈیڑھ ہی گزرا، اللہ پاک نے ایسا انتظام کیا، تو اچانک ہی پاسپورٹ بنا ہوا تھا، تو اللہ پاک نے بلایا۔ میں جو سمجھتا ہوں کہ مجھے بلایا کس نے، یہ یہاں آنے کے لیے پیسہ وغیرہ نہیں چاہیے۔ بہت لوگ آپ نے پیسے والے دیکھے ہوتے تو وہ نہیں آتے، اور پیسوں سے ان کو اتنی محبت ہوتی ہے، اتنی محبت ہوتی ہے کہ پتہ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ اور یہاں پیسے سے لوگ نہیں آتے، یہاں اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد کے ساتھ ہی آتے۔ تو کچھ اعمال ہیں وہ آپ بھی سن لیں اور ان پر عمل شروع کر دیں انشاءاللہ، تو وہ آپ کے لیے بہتر رہیں گے اور ہمارے لیے بھی۔ تو وہ آپ عمال شروع کر دیں، اس سے انشاءاللہ امید ہے کہ جلد سے جلد اللہ پاک آپ کو اپنے گھر۔
اور ایک بات اور جو دیکھنے میں آئی ہے، ہمارے لوگوں میں مانگنے کا تصور ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ سے گڑ گڑا کر مانگنا، دیر تک مانگنا، لمبی لمبی دعائیں کرنا، یہ چیزیں ختم ہو گئی۔ اکیلے بیٹھو، سجدوں میں مانگو، ویسے مانگو، اللہ سے بار بار مانگو، لمبی لمبی دعائیں مانگا کرو۔ یہ چیز ہمارے اندر ختم ہوتی جا رہی ہے۔ جو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے ہمارے اندر دعا کا، وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اس کو اپنے اندر پیدا کرو، دن میں 5 منٹ 10 منٹ نکال کر اللہ سے مانگو، جو مانگنا ہے مانگو، مانگنا شروع کر دو، بس انشاءاللہ پورا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اچھا، اعمال آپ کو بتا دوں، ایک عمل تو یہ ہے کہ گھر میں جب داخل ہو تو دائیں پاؤں سے گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک ہے، سلام کریں، 3 دفعہ قل ہو اللہ احد پڑھیں، ٹھیک ہے، تو یہ برکت کا ذریعہ ہے۔ اور اس کے بعد جمعے کی مغرب کی نماز پڑھ کے وہیں بیٹھے بیٹھے 41 مرتبہ یا معیزو کا ورد کریں۔ یہ جو جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے سنا تھا ان سے، اس وقت سے میں نے شروع کیا ہوا ہے، الحمدللہ آج تک وہ جاری رکھا۔ تیسرا، روزانہ 100 مرتبہ قل هو اللہ احد کا ورد کریں، 100 مرتبہ روزانہ سورۃ الاخلاص کا ورد جاری رکھیں۔ جو تمہاری مرادیں ہیں 3 سال میں اللہ پاک کو پوری کر دیں گے۔ یہ ایک بہت ولی اللہ بزرگ نے مجھے بتایا تھا وظیفہ، تو اس کو میں نے جاری رکھا ہوا ہے۔ تو الحمدللہ جتنی بھی خواہشات ہیں، جو بھی منشا ہے، اللہ پاک پوری کر دیں۔ تو اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ دے رہا ہے، دیر نہیں ہو رہی، تو نا امیدی ہو رہی۔ یہ اعمال ہیں جو مجھے یہاں تک لائے ہیں، اور جوانی میں لائے ہیں، اور بوڑھے کا سہارا بنے ہیں، اپنا محتاجی کے بجائے دوسروں کا سہارا بن رہے ہیں، دوسروں کی ہیلپ کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے یہاں آئے۔ تو باقی دعا کریں اللہ پاک ہمارا آنا قبول کرے، اور بار بار آنا قبول کرے۔ تو باقی جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، ان کے لیے بھی نام لے لے کر دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ جو مسلمان حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، تو ان کے لیے نام لے کر جو میسیج کر رہے ہیں، کمنٹ کر رہے ہیں، سب کے لیے ہم یہاں بات کر رہے ہیں۔ تو اس طرح میرا آنا ہوا ہے۔ باقی دعا کریں اللہ میری مشکلیں آپ کی مشکلیں آسان کرے، اور آپ کا آنا یہ دنیا کا عظیم ترین سفر ہے، دنیا کا سب سے عظیم ترین، اس سے زیادہ عظیم کوئی چیز نہیں۔ یہ چیز دیکھ لی ہے، اللہ کا گھر دیکھ لیا، نبی کا روضہ دیکھ لیا، تو یقین کرے ساری حسرتیں پوری ہو گئی، سب چیزیں ختم ہو گئی، ساری حسرتیں پوری ہو گئی۔ بس اب اللہ کی ذات سے یہی ہے کہ آپ بار بار اپنا گھر دکھائیں، بس کوئی نہیں۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، دے خیر دے، سلامت رہے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔